فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صلوات شامل گرامی، یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ کل اس تلاوت کردہ آیت کے زیر عنوان آپ حضرات سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ شکوہ ہے ذات واجب کو ان جہلا سے کہ جو باطل پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری بابا؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ جو لوگ باطل کو تسلیم کرتے ہیں وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت سے کفر۔ کیسے؟ باطل پر ایمان اور نعمت الہی سے کفر۔ آج تک ایک شخص نظر نہیں آیا، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، غیر مسلموں میں بھی ایک فرد ایسا نہیں ملا کہ جس نے کبھی باطل پر کوئی دلیل مانگی ہو۔ دلیل جب بھی طلب ہوتی ہے حق پر، بعض حضرات میری طرف حیران نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کیا لگا ہے۔ بس سامنے کی بات ہے، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، روئے زمین کا چپا چپا پھریے گا، جہاں آپ کو گناہ نظر آئے خطاکار کا ہاتھ پکڑ کے پوچھئے گناہ کیوں کیا؟ جواب ملے گا بشر ہوں، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوں، شیطان نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں وجہ عرض پر جس نے کبھی یہ اعتراض کیا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شیطان کائنات عالم کے کروڑوں لوگوں کو ایک ہی لمحے میں گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب میں اسے تجاسب جنسی نہ کہوں تو اور کہوں کیا؟ یہ جنس کا جذبہ ہی کام کر رہا ہے کہ جو باطل ہے، جو دشمن خدا ہے، جو مردود دربار الہی ہے، جو مطرود بارگاہ کبریائی ہے، وہ ایک لمحے میں کروڑوں مقام پہ حاضر ناظر ہے، اور اگر علی 40 جگہ روزہ افطار کر لے بنیادی بات بتا، گھبراہٹ تو نہیں تھا، کبھی دلیل نہیں مانگیں گے کہ شیطان ایک ہو کر کروڑوں جگہ پہ موجود کیسے، اور یہی شکوہ خدا کر رہا ہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ باطل پر ایمان اور اللہ کی نعمت سے کفر۔ کہ اگر یہی، کیونکہ رات دلائل قاہرہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ نعمت اللہ سے مراد امیر کائنات ہے، یعنی اگر یہی علی کے بارے میں کہا جائے تو انکار۔ شیطان جیسا تصرف چاہے اولاد آدم پر، مولوی کو بھی تسلیم، عوام کو بھی اعتراف، اور اگر امیر کائنات کے تصرف کی بات کر لی جائے، جی اللہ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے، غیر اللہ کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے؟
تو اب ذرا کان میں سرگوشی کر کے آج کے بعد پوچھئے گا ایسے لوگوں سے کہ جب تمہارا ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے یہ ممکن نہیں، شیطان کے بارے میں مانتے ہو، کیا شیطان کو اللہ مانا ہے یا سوال جنس کا ہے؟ باطل پر ایمان نعمت سے شاباش. سامری باطل ہے. قرآن تمہارے سامنے ہے. پوری بنی اسرائیل کو ایک چٹکی بجاتے میں اس نے مشرک بنا دیا. کیا کیا؟ قرآن پڑھو، سورہ طٰہٰ میں دیکھنا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک بچڑا بنایا، ڈکراتا تھا، بناتا بے جان تھا، اس میں جان ڈال دیتا تھا. آج تک کسی بازاری نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایک باطل پرست جادوگر کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ بے جان میں زندگی بھر دے. اور اگر میں موت کو اپنے سرانے دے کر یا علی ادرکنی کہہ دوں تو وہاں تو ہی یاد کیوں آتی ہے؟ حالانکہ امتیاز شاہ جی یہ راز بھی جو جانتے ہیں اسے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. پتہ ہے یہ سامری بے جان میں زندگی ذہنوں بھرتا کیسے تھا؟ یہ بھی قرآن نے بتایا ہے راز. حلالیوں کی طرف سننا اور حلال زادوں کی طرف فیصلہ دینا. یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب موسیٰ 40 راتیں میقات کے طور پہ گزار رہے تھے طور پہ. بعد میں اس نے یہ کیا، آ کے دیکھا ساری قوم بچڑے کا سجدہ کر رہی ہے. گریبان پکڑا سامری کا، کم وقت یہ کس طرح کیا؟ کہنے لگا حضور میرا کچھ نہیں. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبریل کو لباس بشر میں گھوڑے پہ سوار جاتے دیکھا. میں نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی ایک مٹھی اٹھا لی. یا میں نے روایت نہیں پڑھی بابا، آیت ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، ایک قبضہ، ایک مٹھی، جیسے من اثر رسول، اللہ کے فرستادے کے، جبریل کے قدموں کی نہیں. ہاں، روح الامین کے قدموں پہ چھونے والی خاک نہیں. جس گھوڑے پہ جبریل سوار تھا اس گھوڑے کے سموں کی مٹی. کہتا ہے جس بے جان پہ چٹکی ڈالتا ہوں جاندار ہو جاتا ہے. سر اٹھاؤ، جبریل سے جو گھوڑا منسوب ہو جائے اس کی مٹی اگر کافر کے ہاتھ لگے تو بے جان کو جان عطا کرتا ہے. اگر استاد جبریل کے بیٹے کے گھوڑے کی مٹی
یہاں جبریل کے استاد گھرانے کا گھوڑا آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ باطل پہ ایمان رکھتے ہو، نعمت سے کفر کرتے ہو۔ لکھ دے رہے ذرا جنات قاسطین باطل ہیں، جیسے انسانوں میں گروہ بندی ہے نا، جنات میں بھی ایسے ہے۔ جنات میں صالح بھی ہیں، طالح بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، علی کو جھکنے والے بھی ہیں، علی سے لڑنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مشرک جنات ہیں انہیں قاسطون کے نام سے یاد کیا ہے قرآن نے۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، سورہ جن کی آیت ہے۔ فرمایا جو قاسطین ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اب صاف ظاہر ہے جو جہنم کا ایندھن ہے، حیدر اس سے بڑا باطل کون ہو سکتا ہے؟ باطل ہے نا، سر اٹھانا۔ خود کہہ رہے ہیں اِنَّا كُنَّا نَأْخُذُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم خبریں نشر ہونے کی جگہ پہ آسمانوں پہ چھپ کے سنتے رہے ہیں۔ اصل یہ دماغ میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ہاتھ سے ایک بت تراشتا ہے، خود بناتا ہے اور خود اسی کو خدا سمجھ کے جھکتا ہے۔ کیوں؟ مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے، سونے چاندی، اسی قسم کے بت تھے نا، خود بنایا اور خدا سمجھ کے جھکے۔ پاگل تھے کیا؟ مروب شاہ جی مسئلہ یہ تھا، ملائکہ اپنا پروگرام نشر کرتے تھے کہ کل پنڈی میں بارش ہوگی، جنات سن لیتے تھے، آگے گھس جاتے تھے بتوں میں۔ اب ایک کسان جس کی کھیتی خشک ہو رہی ہے، وہ بت کے سامنے گر گرا رہا ہے، تو میرا اللہ ہے، میری فصل اجڑ رہی ہے، بارش بھیج، سنا ہوا ادھر سے ہے، اے میرے بندے گھبرا نہیں، کل بارش ہو جائے گی۔ تو بارش تو ہوگی، تو آپ کا پروگرام ہے۔ اب بتوں پہ ایمان پختہ، تو یہی کچھ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ بیٹھ کر فرشتوں کو پروگرام سنتے تھے، اور جب فرشتے ہمارا پیچھا کرتے تھے ہم فرشتوں کے ہاتھ نہیں آتے۔ امتیاز شاہ جی آج تک کسی بازاری ملا نے یہ نہیں کہا کہ ایک باطل پرست جن کی کیا ضرورت کہ وہ آسمانوں پہ جائے، بغیر براق کے جائے، بغیر سواری کے جائے، اور اتنی تیزی سے واپس پلٹے کہ فرشتے کے ہاتھ نہ لگے۔ یعنی جن فرشتے سے پہلے سفر کر لے تو ایمان ہے، اور اگر علی براق سے پہلے چلا جائے سے پہلے علی پہنچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، کہ اللہ کی نعمت سے کفر، باطل پر ایمان۔ اصول ہے بابا، الجنس مع الجنس یمیل، جنس کا جوڑ جنس سے ہوتا ہے۔ یہ کوڑے کے ڈھیر پہ پھرنے والی مکھی پھولوں پہ کبھی نہیں منڈلاتی، پھولوں پہ اگر مکھی نظر آتی ہے تو شہد والی۔ بابا جو اندر ہے
ویسا ہی اظہار ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے کیا؟ مکھی کے اندر شفا. یہ غلط کہا میں نے؟ فیہ شفاء للناس، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے کہاں؟ اور امتیاز شاہ جی اب فکرہ کہنے لگا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. زیب لاکھ مقام رکھنے والی ہے، نام مکھی ہے، شکل مکھی کی ہے، پیکر مکھی والا ہے، ہیکل وہی ہے، سر مکھی جیسا، پر مکھی جیسے، ٹانگیں مکھی جیسی، ہیکل پیکر شکل شمائل خسائل سب مکھی جیسا. اور شہد ہے کیا؟ اس کا لعاب. کیا بدبختی ہے اولاد آدم کی، تسلیم کرنے پہ آئیں مکھی کے لعاب کو شفا مانے، شک کریں تو علی کے لعاب پہ کریں. یہ جملہ مترجم تھا. مقصد یہ ہے کہ چونکہ اسے شفا چاہیے، شفا کے لیے شہد کی ضرورت، شہد کے لیے غذا بھی پاکیزہ، اسے پھول چاہیے، اور وہ چونکہ جراثیم بانٹتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے، اسے گندی نالی کا پانی چاہیے، اسے کوڑے کا ڈھیر چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یا نہیں؟ تو اب یہ تجالسوں پہ جنسی کا سوال ہے. مقناطیس کی طرف لوہا جاتا ہے، کیوں کہ مقناطیس کے کناروں پہ جو لگا ہوا ہے اس سے رابطہ ہے لوہے کا. تو اب دیکھ لینا جو علی کے فضائل کو بے چون و چرا مانتا جائے، سمجھ لینا دل کی بستی میں علی بستا ہے، اور جو علی پہ شک کرے اور ادھر نہ شک کرے، سمجھ لینا شیطان کا بسیرا ہے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دو. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. باطل پر ایمان اور اللہ کی نعمت سے کفر. ہاں واضح ہے کہ اللہ کی نعمت کا انکار، اللہ کی نعمت پر شک منتج بکفر ہے. دوسری کوئی منزل ہی نہیں. رات اسد سے بات ہو رہی تھی، آگے مجھے سامنے اتفاقاً بتاتا چلوں. مت الجھنا مولویوں کی ان اصطلاح میں. مولویوں نے آج تک فریب دیا ہے تمہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والا مشرک، رسول کو نہ ماننے والا کافر، اور علی کو نہ ماننے والا منافق. آؤ پنڈی دربار عالیہ شاہ چند چراغ کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ضمانت، الحمد سے والناس تک قرآن کے مصحف میں توڑی ہوئی ذمہ دارانہ بات، یہ تقسیم مولوی کی ہے، نہ مولا کی ہے، نہ مولا کے مولا کی. جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے تینوں کو نہ ماننے والا مشرک، یعنی خدا، رسول اور علی، ان تینوں میں سے جس کو بھی نہ مانے مشرک. تینوں کو نہ ماننے والا کافر، تینوں کو نہ ماننے والا منافق. یعنی اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو خدا کو نہیں مانتا مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. اسی طرح جو علی کو نہیں مانتا وہ مشرک. کیوں یہ لفظ امتیاز شاہ جی میرے نہیں، ایک دن پرہجوم محفل نبوت میں رسول نے کہا تھا، آیت آئی نا، لا تتخذوا الہین اثنین، خبردار تو اللہ نہ بنانا. کسی صاحب نظر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا مقصد دو اللہ نہ بنانا؟ صحابی سے کچھ نہیں کہا، علی کی طرف خطاب کر کے رسول فرماتے یا علی، جس نے تجھے امام نہ مانا
اس نے دو خدا بنائے. کیوں کہ سچے خدا نے امام حق تجھے بنایا. اب جس نے تجھ پہ شک کیا، تجھ پہ نہیں کیا، انتخاب الہی پہ کیا. تو جس کے انتخاب پر شک ہے وہ ذات توحید میں شک ہے. تو اللہ نے علی کو اس نعمت کو، اس حق، رات یاد ہے نا میں عرض کیا تھا میں نے، حالانکہ کہنا یہی چاہیے تھا اللہ کو کہ باطل کو مانتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، لیکن حق کی بجائے اللہ نے لفظ نعمت استعمال کیا. بے نعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ کی نعمت سے کفر. سبب یہی ہے، حق تو علی ہے ہی، علی کے حق ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن یہاں حق کی بجائے نعمت اس لیے کہا، یہ ضروری نہیں کہ ہر حق نعمت بھی ہو. بھول رہے ہو شاید، کبھی تلقین نہیں سنی کسی مولوی سے کہ جب مردے کے کندھے ہلا ہلا کے اسے یاد دلا رہا ہوتا ہے ان الموت حق والجنت حق والنار حق. موت حق ہے، جہنم حق ہے. اب جہنم اور موت حق ہے، نعمت نہیں ہے. اللہ نے یہاں بسم اللہ نعمت کہا ہی اس لیے کہ یہ صرف حق نہیں، اس میں تلخی نہیں، اس میں کڑواہٹ نہیں، بلکہ یہ وہ حق ہے جو نعمت ہے، جس میں عطا ہی عطا، ایثار ہی ایثار. گھبراتے نہیں ہیں میرے دوست؟ آپس کی بات ایسا کرنے لگنا، مجھے بتا دیں میں سمیٹ لوں گا. یہ جیسے اللہ نے اپنے منکر کو مشرک کہا، اسی طرح علی کے منکر کو بھی. اور ہم بالکل بے نہیں، یہ ایک علمی لطیفہ ہے، صاحبان اشارت کے لیے ہے، تلشمی پہیلی ہے قرآن میں تولی ہوئی. میں دونوں آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑا. دو ہستیاں جلی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں مجھے. دیکھا تم نے اللہ کو؟ جو خاموش ہے شاید کہیں ٹاکرا ہو گیا ہو. الحمدللہ. تو بابا شرما کیوں رہے ہو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں آپ کا اپنا ہی تو ہوں. نہیں دیکھا نا اللہ کو؟ بابا آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ جرمانہ لگ رہا ہے نہ دیکھنے پر. میں نے آدم سے پوچھا، آدم نے جواب دیا سنا ہے وہ ہے، دیکھا نہیں. ٹھہرو اب سر اٹھاؤ. آدم نے اگر سنا ہے تو کسی ایسے سے سنا ہوگا جو آدم سے پہلے ہوگا. اور آدم سے بڑا عالم ہوگا. چلیے ہو سکتا ہے کہ میرے محترم سامعین میں سے بعض کا یہ خیال ہو کہ فرشتے آدم سے پہلے. لیجیے حضور میں نے سید الملائکہ جبریل سے پوچھا اللہ کے بارے میں کیا خیال، کہتے سنا ہے کہ وہ ہے. سمجھ نہیں آئے گا؟ لیکن نہیں، اگر کسی کے حافظے میں یاد تازہ نہ ہو رہی ہو تو بتانا دو. یعنی استاد جبریل کہتے کیوں ہے علی کو؟ یسرنا القرآن کا قاعدہ پڑھایا علی نے سے. بولو نہ بابا، استاد ہے کس چیز کا؟ کتابیں پڑھو. محفل نبوت میں جبریل بیٹھا ہے رسول کے پاس، علی کی آمد ہوئی، قام لہ جلال، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. سب کچھ جاننے والا رسول ہماری کم علمی دور کرنے کے لیے پوچھا تو اقروا لہذا الشاب، اس لڑکے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہو. علی بچہ ہے اپنے گھر کا، اپنا برخوردار ہے، کیوں کھڑے ہوئے؟ آج جو کہتے ہیں بچہ ہے برخوردار ہے آپ کے لیے. لہو علیہ حق التعلیم، میں نے تو حق شاگردی ادا کیا ہے. حق شاگردی؟ جی یا رسول اللہ. وہ کیسے؟ جب اللہ نے مجھے خلق کیا، ادھر میں خلق ہوا، ادھر اس نے پوچھ لیا من انا و من انت.
انت وانا تو ہے میں ہوں. ظہرہا الشعب من اعظم الانوار. جبریل کہتا ہے یہی جوان پردہ نور کو چیرتا ہوا باہر آیا. کہنے لگا تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ بڑوں سے تو میں نہیں چلا کرتی؟ تو کیا کہوں؟ قل لہو انت ربی الجلیل واسمک الجمیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبرائیل. تو میرا رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے. تو جو جبریل کو اپنا آپ بتا رہا ہے کہ تو کون ہے، خدا کو جبریل نے خود کیسے سمجھا ہوگا؟ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے سن رکھا ہے کوئی ہے. ایک علی ہی تو ہے پنڈی والوں زمانے میں. بارہا میں نے آپ حضرات کو بتایا نہیں کہ یہ یکتاری، یہ انفراد میرے مولا کے پاس ہے. کہ پوچھا گیا یا ابن ابی طالب حل رائے طرف، اے ابو طالب کے بیٹے کبھی خدا کو دیکھا؟ اور یہ جواب صرف علی کی زبان ہی دے سکتی تھی. مسکرا کے کہتے ہیں کیف اعبد الذی لم ارہ، میں اس کی عبادت کیسے کروں جسے میں نے دیکھا تک نہ ہو. کس کے جگر میں تنور دہکے گا. جو حق حقیقت ہے وہ کہنے لگا. کہا میں کیسے بندگی کروں اس کی جسے میں نے دیکھا نہ ہو؟ کیسا ہے وہ؟ بے وقوف، وہ جسم نہیں رکھتا. لم ترہ العیون بمشاہدت العیان ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان. اسے آنکھیں نہیں دیکھتے، اسے دل دیکھتے ہیں. وہ ذات میں نظر نہیں آتا، صفات میں نظر آتا ہے. حلالیوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. سائل کہتا ہے صفات کی بات کرو، فَكَيْفَ هُوَ، صفات میں وہ کیسا ہے؟ بلا تشبیہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کما آنا، مجھے دیکھ لو بس ایسا ہے. صفات میں اس کی پرتو ہوں، عکس ہوں اس کا، اظہار ہوں اس کا، مظہر ہوں اس کی توحید کا. بابا آپ کا جس مسلک سے بھی تعلق ہے جا کے پوچھ لیجئے گا اپنی پسند کے عالم سے. وہ چاہے آپ کو اللہ کی 99 صفات بتائے، 99,000 بتائے، 99 کروڑ بتائے، جتنی بتائے. اسے کہنا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کل صفت یقتضی مظہر، کہ یہ اصول ہے کہ ہر صفت خدا مظہر چاہتی ہے. یہ اسے ماننا پڑے گا کہ یہ بات تو ہے. جب وہ تسلیم کرے گا کہ یہ بات تو ہے، پھر میری طرف سے 10 بستہ گزارش کر کے یہ پوچھ لینا کہ جب اس کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے تو کوئی ایسا مظہر بھی تو ہونا چاہیے جو اس کی ہر صفت کا اکیلا مظہر ہو.
علی کیوں نہ ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ بھائی دیکھیے، آپ نے مجلس کرانی تھی، آپ کو میز کرسی کی ضرورت، ظاہر ہم نے یہ رکھ دی۔ اب آپ کو اعتراض ہے کہ یہ نہیں، تو اعتراض کے لیے دلیل بھی تو چاہیے۔ یا تو یہ بابا یہ ضرورت سے چھوٹی ہے، اس پہ سپیکر نہیں آ سکتا، اس پہ پڑھنے والے نے ٹوپی رکھنی ہے، ایک دو ٹیپ ریکارڈر آنے ہیں، یہ ضرورت پوری نہیں کرتی، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت بھی پوری کرتی ہے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، طول، عرض، بود، عمق سب برابر ہے، پھر کوئی نہ کوئی میز تو رکھنی ہے تم نے، یہ کیوں نہیں؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، کسی نہ کسی کو تو اللہ کا مظہر کل ہونا چاہیے، تو علی کیوں نہیں؟ اور اگر علی نہیں تو کون ہے وہ؟ تم لاؤ، تم لاؤ، اور تم سارے مل کر بھی دن رات ایک کر دو اور لہو کے چراغ جلا کے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ کائنات عالم میں ایک ایسا بھی تو ہے جو بے دل کے دل میں رہتا ہے، جو محبوب خدا ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی ہے۔ میری کروڑ جانے قربان، میرے باپ کی جرت کہ میں محمد مصطفیٰ کو اللہ کا مظہر کل نہ مانوں، مان لیا، مگر میرا گھر پھر پورا ہو گیا اس دن جب اس نے کہا من کنت مولاه۔ یا کوئی دوسرا لاؤ، جو دوسرا ہے اس نے تو پھر اپنا سارا کچھ تفویض کر دیا اس کو، یا اس کے علاوہ لاؤ، اگر نہیں لا سکتے تو میرا ڈھونڈا ہوا مانو۔ یا جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک نہیں لا سکتے تب تک علی سے گزارا کرو، جب کوئی دوسرا ملے گا پھر اسے چھوڑ دیں گے اور مان لیں گے، لیکن یہ یاد رہے چاہیے ایسا۔ اسی لیے تو قرآن میں نبوت کو شمس اور امامت کو قمر کہا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں والشمس وضحاها کہہ کر قسم کھائی ہے اپنے حبیب کی، اور والقمر اذا تلاها کہہ کر قسم کھائی ہے خیبر شکن کی۔ تفسیریں بھری بڑی ہے، تفاسیر اہل بیت کی بات کر رہا ہوں میں، صافی سے تفسیر فرات تک پڑھ لینا۔ عید کے دن رسول گھر سے نکل رہے ہیں، جبریل نے آگے آیت پڑھی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، غرور محبت سے سر بلند ہو گیا میرے نبی کا کہ بے نیاز ہو کر بھی اسے میری محبت کی نیاز مندی ضروری ہے۔ قسم کھا رہا ہے میرے تجلیات نبوت کی، ایک دو تیسرے قدم پہ پہنچے تھے نبی کہ گیا ہوا جبریل فٹافٹ واپس آیا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے عقب میں چلتا ہے، مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے۔ اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے،
گے. حلالی لاکھ چاہے کہ میں علی کے فضائل سن کے گم سم بیٹھا رہوں, ہو ہی نہیں سکتا. اور حرامی لاکھ چاہے کہ میں بھی علی کے فضائل سن کے جھوٹی موٹی واہ واہ کروں, ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ خون بولتا ہے. فرق تو نہیں گیا بابا. مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ علی قائم مقام قمر کے اور رسول قائم مقام سورج کے, اور سورج سے براہ راست رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا. جو جوڑنا چاہے انشاءاللہ اندھا ہو جائے گا. نہیں کل سورج نکلے گا, میری ساری جائیداد لے لینا, گھڑی پہ دیکھ کے 2 منٹ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے رہنا, اور پھر اپنے قدموں پہ خود چل کے مجھ تک آ جانا اور میری جائیداد دکھوا لینا. بلکہ ناممکن. تو اب ریاض شاہ جی طریقہ کیا ہے سورج کے نور کو دیکھنے کا؟ رات کا انتظار کرو, جب چاند نکلے گا, یہ چاند کا کام ہے, وہ سورج کا سارا نور خود سمیٹ لے گا. اور یہ اس کی قابلیت ہے کہ جو نور ہماری برداشت سے باہر ہے وہ جذب کر لے گا, جتنا ہماری برداشت ہے ہم تک بھیج دے گا. اور اب یہ علم حیات جاننے والوں سے جا کے پوچھنا. ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے سورج, لیکن چاند سے اوجھل نہیں ہوتا, چاند کے روبرو ہوتا ہے. یہ ریفلیکشن کا عمل ہے بابا, یعنی روبرو ہوگا تو اس کی روشنی کو جذب کرے گا, زائد کو روکے گا, ضرورت کو دے گا. اسی لیے تو جلی نے علی کو اپنا اور محمد دونوں کا مظہر بنایا. یعنی میری ساری صفتیں لے لے, جو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی وہ خود ریپ لے, جو مخلوق کی ضرورت ہے دیتا جا. اور پھر مخلوق کی ضرورت اس کے ظرف کے مطابق تھا گیا تو بس کرو. کہنے کا یہ لگا تھا کہ پردے میں وہ ذات اور پردے پر یہ ذات. پردے پر آسان لفظوں میں امتیاز شادی جو ہے کہ پردے میں جلی, پردے پہ علی. اور جب دیکھو گے اسد یہی حقیقت کار فرما نظر آئے گی. پردے میں وہ, پردے پہ یہ. اب چونکہ 2 ہیں, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک لفظ ہی لفظ ہے, ایک اظہار ہی اظہار ہے. ایک غیب ہی غیب ہے, ایک ظہور ہی ظہور ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات بابا؟ اب اللہ نے باتیں بھی 2 کی. علی کا نام کیا ہے اس آیت میں جس پر ہم کل سے گفتگو کر رہے ہیں؟ شاباش. بس یہی آپ کے حافظے کا امتحان لینا تھا, اور اب مجھے یقین ہے کہ میری قوم کے بچے بھی میرا پیغام لے کے انشاءاللہ گھر پہنچیں گے. پہلے سورہ بقرہ میں کہا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. فرمایا ہم جو تمہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں کھائے چلے جاؤ اور اللہ کا شکر بھی کرو.
میرا کام ہے پنڈی والوں ارسال کرنا. وصول کرو گے تو انشاءاللہ دہلیز حقیقت تک رسائی ہوگی. جو رزق ہم دے رہے ہیں رزقنا جمع کا صیغہ ہے، جو ہم دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا جو میں دے رہا ہوں، کہا جو رزق ہم دے رہے ہیں. کلو، کھاؤ، موج کرو، عیش کرو، بے حساب کھاؤ. اس کا کوئی حساب نہیں، مولوی کی چکر بازی ہے. کوئی شریف میزبان آج تک نہیں دیکھا نہ سنا جو مہمان کو کھلا دے اور پھر کہے حساب دے کتنی روٹیاں کھائیں، حساب دے کتنی بوٹیاں نوچی، حساب دے میٹھے کے کتنے چمچے کھائے. دیکھا ہے کوئی؟ تو پھر گریبان کیوں نہیں پکڑتے بازاری مولوی کا جو بات آدمی نہیں کرتا. تو وہ جلی کیسے کرے گا؟ وہ خلاق جس نے اپنی مخلوق کو یہ جبلت، یہ فطرت، یہ آفرینش دے کے پیدا کیا کہ اسے بھوک بھی لگے، اسے پیاس بھی لگے، اسے کھانے کی بھی حاجت، اسے پینے کی بھی ضرورت، اور پھر کہے قطار میں لگ تو نے میرا کتنا کھایا. کیوں؟ محدود سٹور تھا اللہ کے پاس، کوٹا سسٹم تھا. دو لقمے زیادہ کیوں کھا لیے؟ نہیں بابا نہیں. منبر کوفہ سے علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی پھل، رزق، مطعومات، مشروبات جو دل میں آئے کھائے چلے جاؤ، وہ پوچھے گا نہیں تمہارا پر حساب کس کا ہے؟ فرمایا ہماری محبت کا. ان کی محبت میں تو کھوٹ شامل نہیں تھا. یہ روٹی پانی کا کوئی حساب نہیں. اسی لیے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا موج کرو، فراوانی سے کھاؤ پیو. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو. سارے حلال موالی شیعہ سنی دوست میری طرف دیکھنا، سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحیح سجدے پہ نقش کرنا سکھا. سورہ نحل میں بڑی عجیب بات کہی اللہ نے. فرمایا یہاں کہہ رہا ہے واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. اب پھر تمہارے حافظے کا امتحان بھی اور آیت بھی سنبھالنا. شک ہے تو قرآن بھی میز پہ لے آؤ. کہتا ہے واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تمہیں میری عبادت کرنے کا دعویٰ ہے تو میری نعمت کا بھی شکر کیا کرو. ایک جگہ کہا اللہ کا شکر کرو، اور یہاں کیا کہا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب میں کسی کی رعیت تو ہوں نہیں، میں رعایا علی کی ہوں، بندہ خدا کا ہوں، ماتمدار حسین کا ہوں، دھرتی پہ رہتا بطول کی ہوں. نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، جس کا دیا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں. سر اٹھا ان کنتم ایاہ تعبدون، ایاہ تعبدون. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو نعمت کا شکر کرو. اب کل کی نماز میں جب کہنا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ فکرہ سوچ کے کہنا. اگر علی کا شکر کرتے ہو نماز جائے
فرشتے لعنت کریں گے دل میں علی کا نام. شرط یہ ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ ساتھ میری نعمت کا بھی شکر کرو. نہیں مانتے ہو علی کو نعمت، مت مانو. علی کو کوئی ضرورت نہیں تم سے منوانے کی. لگم اگر 1 کروڑ جاہل مجھے عالم نہ مانے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ ایک عالم کہہ دے یہ عالم ہے، بس مجھے علم کی سند مل گئی. میری طرف دیکھو، پوری کائنات مل کے علی کو نعمت نہ مانے، نعمت دینے والا جو کہہ رہا ہے علی نعمت ہے. یہی تو امتیاز شاہی ان کا آپس میں سودا ہے. وہ سمجھ بذات، یہ سمجھ ملاج. وہ غنی بذات، یہ غنی تینت. وہ ذاتی بے نیاز، ان کی ذات میں بے نیازی. اللہ کہتا ہے ساری خدائی میرا سجدہ نہ کرے، مجھے وسواس بھرے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں. 14 جو مجھے جھکتے ہیں یہی سجدے مجھے کافی ہے. اور اسی طرح علی بھی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے، 14 کے بھی اعلان ہے، تمہارے امام زمانہ کی توقیع بھی ہے کہ فَلَوْ فَوْقَتَ بِنَوْ إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا خالق جو ہمیں مانتا ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. اونچا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کوشش کرو کہ تمہارا ایاکا نعبدو کہنا درست ہو. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. باطل پر ایمان اور اللہ کی نعمت سے کفر. یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. ہر ایک کو نعمت راس ہی نہیں آتی.
میں جس نے ساری زندگی باجرے کی خشک روٹی کھائی ہو اسے پراٹھا راس آئے گا؟ یہ عام سی حصی مثال ہے. پیاز سے شناسائی رکھنے والا لطیف غذائیں کھا ہی نہیں سکتا، اسے ہضم ہی نہیں ہوتی، اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. ہاں اسی طرح علی وہ نعمت ہے ہر ایک کو راس ہی نہیں. اس کے لیے پاکیزگی شرط، طہارت شرط، اور دیکھو اصول ہے ہر شے جس پر بھی شے بولا جائے ایک اس کا وجود ہوتا ہے اظہاری اور ایک اس کی تکمیل ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ اب جیسا کہ دین تھا، دین 23 برس دین اظہار کے پہلو سے گزرتا رہا، ظاہر ہوتا رہا. غدیر خم پہ تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے ہے اتممت علیکم نعمتی. تمام نعمت اور کمال دین، یعنی علی کی ولایت دین کا کمال ہے اور نعمت کا کمال نہیں، نعمت کا تمام ہے. یعنی اسے تمام نعمت کہہ سکتے ہو، کمال نعمت نہیں. کمال نعمت جانتے ہو کیا ہے؟ غم شبیر میں بہنے والا آنسو. جس طرح علی کی ولایت دین کا کمال، سلطان کربلا کے غم میں بہا ہوا ایک قطرہ کمال نعمت. اس نعمت کا ذائقہ بھی جس نے چکھا اس کو خبر. میں دو جملے کہنا صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ جس بی بی کا محرم ہے، میں رات بھی آپ کو بتایا بلکہ اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں کہ حسین کا محرم 10 کو اختتام پذیر ہو جاتا ہے. 11 محرم سے علی کی بیٹی کا محرم شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے 16 ربیع الاول تک. اور ذات واجب کی قسم اس نعمت کی بھی سب سے بڑی خریدار خود علی کی یہی بیٹی ہے. حقائق آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، پڑھنے والے کا کام ہے یاد دلا دینا. آنسوں سے جس کا جتنا رابطہ اتنے ہی بہتے ہیں. یعنی کائنات عالم میں کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اس بی بی کے پائے کا عزادار ہوں، بلکہ اگر آپ کو محسوس نہ ہو تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ لہو رونے والا امام بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی پھپھی کے پائے کا عزادار ہوں. میں بہکا نہیں ہوں، بھولا نہیں. یہ لفظ اغراق نہیں، یہ خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں، یہ عالمانہ تحقیق ہے. سجاد نے حسین کو رونا شروع کیا حسین کے ذبح ہونے کے بعد، اور زینب نے حسین کو رونا شروع کیا جب حسین کی عمر 2 سال تھی. اللہ اکبر.
بی بی کی اپنی عمر ابھی ظاہری عمر 1 منٹ بھی نہیں تھی. حسین کی 2 سال. پڑھو کتابیں، علماء سے پوچھو، تحقیق کرو. ادھر دنیا میں آئی اور آتے ہی بغت دکان ڈالیا، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا. تم کہہ سکتے ہو پیدائش کے وقت روتا تو ہر بچہ ہے. بابا باقی بچے صرف روتے ہیں. اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا. یہ صرف رو نہیں رہی تھی، ایک نوحہ بھی پڑھ رہی تھی. واہ غربتا، واہ مظلومہ، ہائے غریبی، ہائے مظلوم. تم نے تو 1400 سال کے بعد سنا. کچھ روئے، کسی نے تماچے مارے، کسی کے آنسو بہے. بطول کے کلیجے سے پوچھا ہے ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. بلا تشبیہ خنجر چلا بطول کے دل پر. تڑپ کے گہوارے کے قریب آئی، اٹھایا، پیار کرنے کی کوشش کی، خاموش ہو جائے کسی طرح، نہیں ہوئی. رسول کو بلایا گیا. بابا یہ عجیب بچی ہے، جب سے آئی ہے واہ مظلومہ واہ غربتا خاموش نہیں ہوتی. اور کائنات عالم کی پہلی مثال ہے. نانا گہوارے کے قریب آیا، اللہ جو نے راز کیا، جھکتے گئے جھکتے گئے جھکتے گئے، بلا تشبیہ دونوں کلائیوں پہ بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد کہا یا ام المصائب اسکتی، اے مصیبتوں کی ماں. اللہ اکبر. خاموش ہو جاؤ. تم نے سمجھا ہوگا کہ بی بی شام آنے کے بعد ام المصائب بنی ہے. اسے